السلام علیکم، میرا نام ہے محمد جاوید اعوان۔ ہر انسان جس دنیا میں آیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، لوگ اس کی عزت کریں اور وہ اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اسے ایک اصول کو اپنانا پڑتا ہے، اور جن لوگوں نے اس اصول کو اپنایا انہوں نے زندگی میں دولت بھی حاصل کی، عزت بھی حاصل کی، شہرت بھی حاصل کی اور عہدے اور مرتبے پر بھی فائز ہوئے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کہانی کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں، اور اس کہانی کے نتیجے میں ہم اس اصول کو واضح کر سکیں گے کہ یہ کون سا اصول ہے جو انسان کو یہ سب کچھ حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایک بچہ جو 1960 میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوا، 7 سال کی ہی عمر میں اس کے والدین میں سپریشن ہو گئی۔ وہ بچہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں اس نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کا بچپن بڑی پریشانی اور تکلیف میں گزرا۔ وہ بڑی مشکل سے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کر سکا، تو وہ ایک بلڈنگ کے اندر چوکیدار کی ملازمت حاصل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جس جگہ وہ رہتا تھا اس کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا، اتنا تنگ تھا کہ کچن بھی اسی کمرے کے اندر تھا، اور اسے اپنے کچن کے برتن بھی اپنے واش روم کے ٹب میں جا کر دھونے پڑتے تھے۔ اس حالت میں وہ بچہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے پاس تنہائی تھی، اس کے پاس پریشانی تھی، اس کے پاس دکھ اور درد تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نہ تو اسے کوئی اس کی تربیت کرنے والا بندہ تھا، نہ اس کے کوئی دوست تھے جو اس کی کامیابی میں اس کا ساتھ دیتے، نہ ہی اس کے سامنے کوئی ماڈل اور مثال تھی کہ جس کو فالو کر کے وہ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مزدوروں کے ساتھ اپنی اس بلڈنگ میں لیٹا ہوا تھا کہ اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر آیا، اور وہ ہیلی کاپٹر اس بلڈنگ کے اوپر جب پہنچا تو اس لڑکے نے، جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ بڑے غور سے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھنے کے بعد وہ مسکرایا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو دوسرے مزدور تھے انہوں نے اس کے مسکرانے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیلی کاپٹر میری ملکیت ہوگا اور اسے میں خود چلا رہا ہوں گا۔ سب لوگوں نے اس کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، گزر گئی، لیکن اس نے اسی دن اپنے اندر ایک ارادہ بنا لیا، ایک تہیہ کر لیا کہ اس نے کچھ کرنا ہے، اس نے کچھ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس نے اسی دن ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی آنے والی زندگی کے اندر اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا، میں صرف خواہش نہیں رکھوں گا بلکہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ ٹھیک 12 سال بعد اسی بلڈنگ کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر چکر لگا رہا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کے اوپر بار بار چکر لگا رہا تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھا ہوا شخص اپنی بیوی اور اپنی بچی کو یہ بتا رہا تھا کہ آج سے 12 سال پہلے میں اس بلڈنگ کے اندر چوکیدار کی ملازمت کرتا تھا۔ میں نے اپنے اندر فیصلہ کیا، میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور اپنی بچی کو وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ آج سے 12 سال پہلے میں نے اسی بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا تھا، اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں ہیلی کاپٹر چلا رہا ہوں گا اور وہ ہیلی کاپٹر میری ملکیت ہوگا۔ آج اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میں اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر کے ساتھ اس بلڈنگ کے اوپر چکر لگا رہا ہوں۔
یہ شخص کوئی اور نہیں تھا، یہ ٹونی رابنس تھا، جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک تہیہ کیا، ایک اپنے اندر ایک قوت کو دریافت کیا کہ جس قوت کو بروئے کار لا کر وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب پرواز کرتے ہوئے ایروون پہنچا تو میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک میلوں لمبی قطاریں گاڑیوں کی بمپر سے بمپر جڑی ہوئی لائنوں میں کھڑی تھیں، تو میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیچے ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ سارے بلاک ہیں اور گاڑیوں کے چلنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں نیچے پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ، یہ ساری کی ساری گاڑیاں میرے اس ایونٹ میں جانے کے لیے وہاں پہ لائنوں میں لگی ہوئی تھیں جہاں میں نے خطاب کرنا تھا۔ اس ایونٹ کے اندر توقع کی جا رہی تھی کہ 2000 تک لوگ شامل ہوں گے۔ اس ہال کے اندر 5000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن وہاں پر 7000 کے قریب لوگ پہنچ چکے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اس ہال کے اندر شامل ہو جہاں پر جس ایونٹ کے اندر میں نے جا کر خطاب کرنا تھا اور میں نے اپنی بات وہاں پہ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ جب میں نیچے آیا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو مجھے ملنے کی خواہش مند تھی میرے گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور ہر ایک شخص اپنی داستان سنانے کے لیے تیار تھا کہ اس کی زندگی کے اندر میری وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور اس کی زندگی میں کیا کیا کامیابیاں اس نے حاصل کر لی ہیں۔ لینڈنگ پیڈ سے آڈیٹوریم تک جاتے ہوئے لوگوں کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی ذات کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی شہرت ملی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کی مدد کے بعد جو سب سے بڑی چیز جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا وہ تھی کنسنٹریشن کی طاقت، ارتکاز کی طاقت۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ میں جب اس نتیجے پر پہنچا کہ جب کسی چیز کے اوپر اپنی توجہ مکمل طور پر مرکوز کر دی جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا لیٹنا سب کچھ اسی نقطے کی طرف سوچ و بچار میں گزرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کو آن پہنچتی ہے، وہ آپ کو ہر وہ چیز جس کی آپ خواہش کر رہے ہوتے ہو وہ آپ کو عطا کر دیتی ہے، کیونکہ آپ ہر وقت اسی سوچ میں لگے ہوتے ہو، اسی کے لیے تدبیریں کر رہے ہوتے ہو۔ ان کے بقول کہ ارتکاز کی طاقت ایک ایسی لیزر بیم کا کام کرتی ہے کہ جو رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں کامیابی آپ کے قریب آ جاتی ہے۔ جس طرح لینس کے اوپر ہم ریز کو اکٹھا کر کے کسی جگہ پر آگ بھڑکا سکتے ہیں، جب سورج کی روشنی کے اندر ایک عدسے کو رکھا جاتا ہے، ایک لینس کو رکھا جاتا ہے اور وہ ساری سورج کی ریز کو ایک جگہ پر مرکوز کر دیتا ہے تو وہاں پر آگ بھڑک اٹھتی ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی دیا سلائی نہیں جلائی جاتی، اس کو کوئی اور چیز نہیں پرووائڈ کی جاتی، لیکن وہاں پہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ہر وقت اپنی سوچ بچار بیٹھنا اٹھنا اوڑھنا بچھونا کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو حاصل کرنے میں آسان ہو جاتا ہے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ زندگی میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس نقطے کو ذہن میں رکھ لو کہ آپ اس وقت اپنی پوری کی پوری توجہ اس پر لگا دو تو پھر اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پاور آف کنسنٹریشن کسی مطلب کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقصد کو پانے کے لیے، کسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو دور کر دیتی ہے اور آپ بہت جلد اپنے مقصد کو پہنچ جاتے ہیں۔